السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد اویس ہے اور میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں. میں ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی طرف سے آپ لوگوں کو فیس بک لائیو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا ہمارا موضوع ہے ڈائبٹیز اور کووڈ-19 ہم نے کیا سیکھا. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ کورونا وائرس جیسے سچویشن سے گلوبلی جو ہے نبر آزما ہیں. اور کورونا وائرس بیسیکلی ایک ویل نون وائرس ہے جو کہ کامن فلو سے لے کر سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم اور مڈل ایسٹرن ریسپریٹری سنڈروم جیسی کنڈیشن پیدا کر سکتا ہے. اسی کی وائرس سے ایک فارم بیسیکلی کووڈ-19 ہے جو کہ ایک نیا وائرس ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں فی الحال ابھی تک اتنی معلومات نہیں، لیکن اب تقریباً 6 ماہ ہمارے ملک میں اس بیماری کو ہو چکے ہیں. تو اور آج تک جو ہے اس کی ویکسینیشن بھی اویلیبل نہیں ہوئی ہے. بیسیکلی گلوبلی جو اس وائرس نے جو ہٹ کیا ہے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو دنیا بھر میں متاثر کیا ہے، جن میں سے تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں اس وائرس نے پیک کیا تھا مئی جون کے مہینے میں، اور اس کے بعد سے جو ہمارے ملک میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا اور اس کے بعد سے ریکوری ریٹ اور نمبر آف نیو کیسز بہت ہی کم ہونے لگ گئے. آج تک جو ہے ابھی تک اس وقت تک تقریباً 6,345 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں اور تقریباً 3 لاکھ کیسز ہوئے، جن میں سے 2,86,000 ریکور ہو چکے ہیں. تو ہم اپنے بیسیکلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ کووڈ-19 اور ڈائبٹیز ہے. اور آج کی ہمارے اس لائیو سیشن میں مہمان اور پینلسٹ جو ہیں بیسیکلی وہ ہمارے ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر عاقبہ سرفراز. اپنے بارے میں انٹروڈکشن کریں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عاقبہ سرفراز ہے. میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے شعبہ ذیابطیز اینڈوکرینالوجی اور ڈائبٹیز میں بطور سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں. لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو بھی لائیو سیشن ہے اور اس میں ہم کووڈ-19 اور ڈائبٹیز اور اس کے آؤٹ کمز کے بارے میں آپ کو مفید جو ہے وہ مشورے فراہم کر سکیں. ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں ایک بہت ہی ریناؤنڈ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر علی اصغر، اپنے بارے میں بتائیں گے. السلام علیکم، بہت شکریہ اویس. میرا نام ڈاکٹر علی اصغر ہے اور میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج میں ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں. اور مجھے ڈاکٹر اویس اور ڈاکٹر عاقبہ کو ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو کافی مفید باتیں ڈائبٹیز اور کووڈ کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا لائیو سیشن ہے، تو آپ لوگ جو ہیں اپنے کویسچنز جو ہیں وہ ہمیں لائیو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پینلسٹ امید ہے کہ وہ بہت مؤثر ان کا جواب دیں گے. تو ہم اپنے کویسچن آنسر کا بیسیکلی سٹارٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلا سوال ڈاکٹر عاقبہ سرفراز سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں کووڈ-19 کے ہونے کے چانسز کتنے ہیں یا زیادہ ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ اویس. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا اس کے آن دا ادر ہینڈ ایک نارمل پیشنٹ ہے، دونوں میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے چانسز آلموسٹ ایکول ہیں، لیکن جو آؤٹ کم ہے اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینس آ سکے. جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں یوزلی جو ہے ان کنٹرول ڈائبٹیز کی وجہ سے کبھی کبھی امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. تو امیونو کمپرومائز ہیں یا قوت مدافعت کی کمی ہے، تو جو بھی کووڈ-19 کا انفیکشن ہے یا کوئی بھی اور وائرل یا اس قسم کے جو بھی انفیکشنس ہیں وہ ڈائبٹک پیشنٹس میں آؤٹ کم ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ سیریس ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک ڈاکٹر اویس آپ کا یہ سوال ہے کہ دونوں میں ایکویلٹی، تو میرا خیال ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس اور نان ڈائبٹک پیشنٹ دونوں میں سفر ہونے کے چانسز ایکول ہیں.
اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اگر ان کو کووڈ-19 کا انفیکشن سے سفر ہو جائے تو کیا ایسے پیشنٹس میں جو کمپلیکیشن کے چانسز کیسے ہیں، وہ بھی زیادہ ہیں یا ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکیشن کے ساتھ نہیں ہوتے؟ نہیں، اگین بات وہی ہو جاتی ہے کہ آپ کی امیونٹی کیسی ہے. اگر آپ کی بہت ویل کنٹرول ڈائبٹیز ہے، شوگر بہت اچھی کنٹرولڈ ہے، تو شاید وہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کے چانسز بھی کم ہیں. لیکن جیسے یوزلی موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض کی شوگر ہی بہت ہائی چل رہی ہوتی ہے. کوئی بھی ہائپر گلائسیمک اسٹیٹ، وہاں پہ وائرس کو پنپنے کے یا بیکٹیریا کو پنپنے کے زیادہ چانسز ملتے ہیں. وہ ان کی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جس میں بیکٹیریل کاؤنٹ، وائرل کاؤنٹ بڑھتا ہے. تو اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو اس میں قوت مدافعت کی کمی ہے، امیونٹی سپریسڈ ہے، کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا یا کسی بھی بیماری سے لڑنے کی جو قوت ہوتی ہے باڈی میں وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹس میں پیچیدگیوں کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اور آلریڈی اگر کوئی پیشنٹ ڈائبٹیز کی وجہ سے کسی کو دل کا مسئلہ ہے یا کسی کو گردے کا مسئلہ ہے اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی ہائی بلڈ پریشر اس قسم کی بیماریوں میں ہے، تو ان پیشنٹس میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں اور اسی لحاظ سے پھر ان کے آؤٹ کمز اور اسی لحاظ سے مورٹیلٹی بھی ریز ہو جاتی ہے. جی اچھا، اسی طرح ڈاکٹر علی آپ سے سوال ہے. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ کورونا وائرس کے جو عام طور سے علامات ہوتے ہیں وہ بخار ہے، کھانسی ہے، سانس ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کورونا وائرس کے یا کووڈ-19 کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اگر ان کو ڈائبٹیز بھی ہو تو کیا ان کی علامات میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یا سائن سمٹمز میں کوئی ڈفرینس دیکھا گیا ہے یا ہوتا ہے کوئی؟ ڈاکٹر اویس، بہت ہی اچھا اور پرٹیننٹ آپ کا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ایک شخص جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ مختلف ہے کسی دوسرے شخص سے جس کو ڈائبٹیز ہے، کیونکہ ڈائبٹیز ہم جانتے ہیں کہ بذات خود جسم کے ہر پرزے کو جو ہے اثر انداز کر رہی ہوتی ہے. تو عام طور پہ جو ہم سمٹمز دیکھتے ہیں، کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، عمومی طور پہ تو ڈائبٹیز کے مریض میں بھی یہی سمٹمز آتے ہیں. لیکن چونکہ ڈائبٹیز کے مریض میں ڈائبٹیز ہوتی ہے، سمٹمز تبدیل ضرور ہو جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بخار عام لوگوں میں سب سے جو کامن سمٹم ہے وہ بخار دیکھا جاتا ہے کھانسی کے ساتھ، سانس میں تکلیف کے ساتھ. لیکن ڈائبٹیز کے مریض چونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہیں تو کبھی کبھی بخار ان میں ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی مریض دیکھے گئے کیونکہ وہ فیور ماؤنٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں قوت مدافعت کے کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ ممکن ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں جو کلاسیکل ہم دیکھتے ہیں کہ بخار ہے، کھانسی ہے، سانس میں تکلیف ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں بخار ہو ہی نہ. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کے تمام مریضوں میں بخار نہیں ہوگا. ڈائبٹیز کے کچھ مریض ایسے ہوں گے جس میں بخار شاید نہیں ہوگا، لیکن ڈائبٹیز کے بہت سارے ایسے مریض ہوں گے جس میں بخار بھی ہوگا، کھانسی بھی ہوگی، سانس میں تکلیف بھی ہوگی. اس کے علاوہ ڈاکٹر اویس، ڈائبٹیز کے مریضوں میں جب بھی کوئی بھی انفیکشن ہوگا، چاہے کووڈ-19 ہو یا چاہے یورین انفیکشن ہو یا چاہے چیسٹ انفیکشن ہو، ڈائبٹیز کے مریض کی جو بلڈ شوگر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو مثال کے طور پہ اگر ہمارا کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے جس کی بلڈ شوگر 100، 125، 150 آتی ہے، یکدم اس کی شوگر 200، 250، 300، 350 شروع ہو جائے گی. جب کووڈ اپنی پیک پہ تھا جون میں، تو کچھ ہمارے مریض تھے جو صرف اسی کمپلین کی وجہ سے آیا کہ ڈاکٹر علی بلڈ شوگر بالکل صحیح چل رہا تھا، اب شوگر جو ہے 300، 350 آنا شروع ہو گیا، کیا ہو گیا ایسا؟ اور پھر پتہ چلا کہ ان کو کووڈ-19 انفیکشن تھا. تو کوئی بھی انفیکشن جب جسم میں آتا ہے تو جسم میں ظاہر ہے ایک جسم اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. چونکہ ڈائبٹیز کے مریض میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جسم جب اس لڑنے کی سچویشن میں آتا ہے کووڈ-19 کے خلاف تو جسم میں ایک بوچھال سا آ جاتا ہے، ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اس میں بلڈ شوگر جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ بخار، کھانسی، سانس میں تکلیف ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ بخار ہو ہی نہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مریض صرف بلڈ شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں بہت ساری پیچیدگیاں ظاہر ہے آگے چل کے آ سکتی ہیں، اور پیچیدگی اگر سامنے نہیں بھی آتی تو ان کے پرزے جیسے آنکھیں ہیں، گردے ہیں، ان کے شریان ہیں، نسیں، یہ کمزور ہوتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ جب کووڈ-19 کا انفیکشن آئے تو ڈائبٹیز کا مریض شاید بخار، کھانسی کی وجہ سے نہ آئے، ڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک یا فالج کی وجہ سے ہاسپٹل میں پہنچے. اور آپ نے اور ہم نے یہ دیکھا بھی خاص طور پہ چند مہینے پہلے کہ مریض جو ہارٹ اٹیک اور فالج کے ساتھ آ رہے تھے در حقیقت ان کو پیچھے کووڈ تھا،
ہوتا یہ کہ جب کووڈ انفیکشن ہوتا ہے تو ڈائبٹیز کے مریض کے اندر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لڑنے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, اور چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے, ڈائبٹیز کا مریض خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر عاقبہ نے بتایا کہ اگر بلڈ شوگر بڑھی ہوئی ہے تو صحیح طرح نہیں لڑ پاتا کووڈ کی وجہ سے, اور الٹیمیٹلی یہ پیچیدگیاں جو پسے پردہ بیٹھی ضرور ہوتی ہیں, سامنے نہیں آئی ہوتی, کووڈ-19 کی وجہ سے سامنے آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ بخار, کھانسی اور سانس میں تکلیف ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخار نہ ہو. دوسری آنے کی وجہ یا مریض میں علامت ہائی شوگر ہو سکتی ہے. تیسرا, مریض ڈائریکٹ کسی پیچیدگی کے ساتھ جو ہے ہاسپٹل میں پہنچ سکتا ہے, یعنی ہارٹ اٹیک, فالج, یا ہو سکتا ہے گردے خراب ہونے کے ساتھ پہنچے. تو یہ ڈائبٹیز کے مریض کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی علامات شاید مختلف ہو عام لوگوں سے کووڈ-19 میں. اچھا, جیسے مطلب ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا بھی سب سے مطلب پریونشن جو ہے بیسیکلی از بیٹر دین کیور والی بات بہت اپلیکیبل ہوتی ہے اور ڈائبٹیز اٹ سیلف پہ. تو ایسے کیا پریونٹیو میجرز ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹ کو لینے چاہیے تاکہ کووڈ-19 کے انفیکشن سے پریونٹ کر سکے, اس سے بچ سکے؟ کوئی ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں ڈاکٹر اویس, وہی بات ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض آلدو کہ جتنی کنٹرول ڈائبٹیز ہو, بہرحال اس کو ڈائبٹیز ہے. ایک طوفان سمندر میں آتا ہے, ایک بڑی کشتی جاتی ہے اور پھر ایک ایسی چھوٹی کشتی جاتی ہے, تو چھوٹی کشتی جتنی بھی مضبوط ہو اس کو احتیاطی تدابیر یا اس کو بچاؤ زیادہ کرنا پڑتا ہے بڑی کشتی کے مقابلے میں. اب ڈائبٹیز کے مریض کو کیسے بچاؤ کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو وہ عام تدابیر ہیں جو ہم چند مہینوں سے سب سن رہے ہیں اور ہمارے سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ ایک تو عمومی تدابیر ہے, لیکن ایک ایسی احتیاطی تدابیر ہے جو ڈائبٹیز کے مریض کے لیے مختص ہے, ان کے لیے خاص طور پہ ہے. اگر ہم ڈائبٹیز کے مریض پہ بات کریں تو ڈائبٹیز کے مریض کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی بلڈ شوگر کو اچھا رکھیں. اس کو مریض کو چاہیے کہ بلڈ شوگر بہتر سے بہتر رکھے. اچھا, کیسے پتہ چلے گا کہ شوگر بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, مریض کو چاہیے کہ گھر میں اپنا شوگر چیک کرے, گھر میں گلوکومیٹر رکھیں اور چیک کریں. نہار منہ یعنی ناشتے سے پہلے والا بلڈ شوگر عام طور پہ 120 یا 130 سے کم آنا چاہیے. اسی طرح کھانے کے 2 گھنٹے بعد والا شوگر 160 سے کم ہونا چاہیے, بہت بہت 180 سے کم ہونا چاہیے. اسی طرح جو 3 مہینے کا ایوریج بلڈ شوگر ہوتا ہے HbA1c, وہ 7.0 سے کم ہونا چاہیے, جو مریض کو ہر 3 مہینے پہ کرانا چاہیے. تو مریض کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر میں بلڈ شوگر چیک کرتے رہے, ہر 3 مہینے پہ HbA1c بھی کرا لیں اور اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھے. یہ سب سے گولڈن رول ہے ڈائبٹیز کے مریض کے لیے کہ وہ بچے کووڈ-19 سے. نمبر 2, پرہیز. دیکھیں, پرہیز بہت ضروری ہے. میٹھی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے, تیل کی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے. مریض کو چاہیے کہ وہ آلو چاول جو ہے ہفتے میں 1 دن لیں, روٹی گندم کی لیں نہ کہ سفید آٹے کی. اسی طرح پھل, سارے پھل کھائیں ڈائبٹیز کے مریض, لیکن ماڈریٹ کوانٹٹی میں لینا چاہیے, تھوڑا سا پھل کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد. ڈائبٹیز کے مریض کو بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے ڈاکٹر اویس. ڈائبٹیز کا مریض دالیں کھا سکتا ہے, سبزیاں لے سکتا ہے, مرغی, مچھلی, کبھی کبھی بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے. گائے کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے تو ہم عام طور پہ منع کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے مریض کی ایک ویریڈ ڈائٹ ہو, یعنی وہ ساری چیزیں لیں, وہ دال بھی لیں, سبزی بھی لیں, روٹی بھی کھائیں, کبھی کبھی آلو چاول بھی لیں, پھل بھی کھائیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام غذاؤں کے اندر جو ہے بہت زیادہ وائٹامنز اور منرلز رکھیں, اور ڈائبٹیز کے مریض کو چاہیے کہ وہ ان تمام غذاؤں کو, جو اس کو اجازت ہے, اور زیادہ تر غذاؤں کی تو اجازت ہے, تو ان تمام غذاؤں کو استعمال کریں تاکہ وہ منرلز اور وائٹامنز اس کو ملیں کہ وہ کووڈ-19 سے بچ سکے. اس کے علاوہ واکنگ بہت ضروری ہے, ایکسرسائز بہت ضروری ہے. کووڈ-19 میں چونکہ باہر لوگ نہیں جا پاتے ہیں مریض, تو اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہم واک نہیں کر پا رہے. بھائی, گھر میں واک کر لیں, گھر میں کوئی بڑا کمرہ ہے وہاں واک کر لیں, پارکنگ ایریا ہے تو وہاں ماسک پہن کے چلے جائیں, وہاں واک کر لیں, کوریڈور میں واک کر لیں. یہ بہت ضروری ہے. ڈائبٹیز کا کنٹرول ایک اچھی متوازن غذا جس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہو, ورزش بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے مریض کو چاہیے کہ وہ عمومی تدابیر پہ بھی عمل کرے. ماسک, جیسے ہم سب نے ماسک پہنا ہوا ہے, بہت ضروری ہے کہ ماسک پہنیں جب بھی گھر سے نکلیں. اول تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے, جہاں بہت ضروری ہو وہاں گھر سے نکلیں, جہاں ضروری نہیں ہے وہاں خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ وہ گھر سے نہ نکلیں. نمبر 2, فاصلہ رکھیں, کم سے کم 2 میٹر, نہیں بنتا ہے تو 1.5 میٹر کا فاصلہ ایک دوسرے کے درمیان رکھیں. بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں, 20 سیکنڈ ہر 1-2 گھنٹے میں ہاتھ دھو لیں, سینیٹائز کرتے رہیں. بلا ضرورت ہاتھوں کو منہ میں, ناک میں یا آنکھ میں نہ ڈالیں کیونکہ کووڈ پھیلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو خلاصتاً یہ کہ ڈائبٹیز کے مریض کو اپنی شوگر اچھی رکھنی ہے, غذا میں پرہیز کرنا ہے, واک کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ عمومی تدابیر جس میں ماسک ہے, سینیٹائزر ہے, فاصلہ ہے, غیر ضروری باہر نہیں نکلنا ہے,
ان تمام پہ عمل کریں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے میں ہمارے ڈائبٹیز کے مریض وہ جو ان سب پہ عمل کرتے رہیں اور الحمدللہ اب تک وہ بچے میں کووڈ-19 سے، کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کا پرہیز کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر علی، آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ. جیسے اب بات ہوتی ہے دنیا بھر میں کہ ایک سیکنڈ پیک کے چانسز ہیں اور ہماری کنٹری میں بھی ہیں، تو اس میں یہ سارے پریونٹیو میجرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس بیسیکلی ایک سوال آیا ہے کہ واٹ اباؤٹ پاپولر ہوم ریمیڈیز جو کہ ڈائبٹک پیشنٹس بیسیکلی وہ یوز کر سکتے ہیں، اور جیسے شہد ہے، کلونجی ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بہت ساری ہوم ریمیڈیز ہیں. دراصل ڈاکٹر اویس ساری بات یہ ہے کہ جو اصل خلاصہ ہے نا ڈائبٹیز کے مریض اور کووڈ-19 میں اور کیسے ڈائبٹیز کا مریض کووڈ-19 سے بچ سکتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں قوت مدافعت کم ہوتی ہیں. اگر بلڈ شوگر صحیح ہے تو بھی تھوڑی سی قوت مدافعت کم ہوگی، اور اگر بلڈ شوگر زیادہ ہے تو قوت مدافعت اور کم ہوگی. تو جتنی بھی ہوم ریمیڈیز ہیں ان سب کا ایک ہی گول ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں قوت مدافعت کو بڑھایا جائے تاکہ کووڈ-19 جو انفیکشن ہے اس سے بچا جائے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ شہد بھی ہے، اس میں انڈا بھی ہے، اس میں کلونجی بھی ہے، اس میں مختلف وائٹامنز اور منرلز ہیں. خاص طور پہ وائٹامن سی جو ہے وہ امیونٹی بوسٹ کرتی ہیں، اسی طرح ملٹی وائٹامنز ہیں. اچھا، میں اپنے تمام ڈائبٹیز کے مریضوں کو بتانا چاہوں گا کہ غذا جو ہے نا وہ ہم اکثر جو ہے ملٹی وائٹامنز کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن غذا پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غذا کے اندر تمام منرلز اور وائٹامنز رکھے. ایک انڈا جو ڈائبٹیز کے مریض کو انڈے کی اجازت ہے، زردی بھی ڈائبٹیز کا مریض ایک زردی بھی کھا سکتا ہے. صرف انڈے میں اتنے منرلز اور وائٹامنز ہیں کہ میں لکھنا شروع کروں کاغذ پہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک لکھ دوں گا لیکن وہ منرلز اور وائٹامنز ختم نہیں ہوں گے. تو ڈائبٹیز کے مریض کو روز ایک انڈا کھانا چاہیے، دودھ کا گلاس ایک پینا چاہیے، اگر بلڈ شوگر ٹھیک ہے تو 1 چمچی شہد روز لینا چاہیے. اسی طرح غذاؤں میں تمام غذائیں لیں جو اجازت ہے، دالیں کھائیں، سبزیاں کھائیں، مرغی ہے، مچھلی ہے، کبھی کبھی بکرے کا گوشت ہے، ہفتے میں 1 دن آلو چاول ہے، روٹی ہے. یہ ساری چیزیں ڈائبٹیز کا مریض اگر لیں اور واک کرے، ڈائبٹیز کو اچھا رکھے، تو میرے خیال سے وہ کووڈ-19 سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر راغبہ، یہ ہوم ریمیڈیز جو ہمارے یہاں بہت پاپولر ہے، تو کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں اس بارے میں، کچھ آپ کی سجیشنز ہوں اس حوالے سے؟ دیکھیں انیشلی جب ہمارے پاس مریض آتا ہے، اگر ہم کووڈ سے ذرا ہٹ کے بات کریں تو ڈائبٹک پیشنٹ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں تو کریلے کا جوس بھی پی رہا ہوں، میں تو بھنڈی بھی کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب ہوم ریمیڈیز ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ہیں جن میں جو ہے وہ شوگر ڈاؤن کرنے کی، جیسے کریلا ہے یا ان کی گلائسیمک انڈیکس ہے جو تھوڑا سا شوگر کنٹرول کرتے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ فار لائف لانگ نا. آپ کسی کو بھی کریلے کا جوس یا بھنڈی بہت عرصے تک نہیں کھلا سکتے. اگین جب بات ہوتی ہے نا امیونٹی کی اور کووڈ-19 کی، اچھا کلونجی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو کووڈ-19 اور اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور کووڈ-19 کے لیے وہ کلونجی کچھ مقدار میں لینا چاہ رہے تو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ کلونجی ہو گئی، شہد ہو گیا. شہد اس صورت میں جیسے ڈاکٹر علی نے کہا کہ شوگر بہت اچھی ویل کنٹرول ہو. ہمارے کچھ چیزوں میں پیشنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، جیسے کھجور ہے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ تو سنت ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو شفا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب آپ کی شوگر ویل کنٹرول ہو، لیکن جیسے کلونجی ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ اسمال مقدار میں لے سکتے ہیں. اسی طرح سنا مکی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا، سنا مکی کی جو بیسکلی جو ہسٹری ہے نا وہ ظاہر ہے اب میرا خیال ہے لوگوں کے ذہن میں بھی ماشاءاللہ میڈیا اتنا جو ہے ہمارا اسٹرانگ ہے، سب چیزیں. سنا مکی جو ہے نا بیسیکلی وہ کانسٹیپیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ قبض کے لیے یوز ہوتا ہے. جن کو کرونک کانسٹیپیشن ہے ان کو سنا مکی دیا جاتا ہے. اچھا، سنا مکی کا بھی استعمال جو ہے وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہونا چاہیے، لیکن جو پہلے ایک تحقیق چلی تھی کہ سنا مکی سے جو ہے وہ کووڈ-19 نہیں ہوگا یا اس کی پریونشن تھی، ایسا کچھ نہیں ہے. الٹا ہم نے کیا دیکھا، سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ سنا مکی، چونکہ میں نے کہا نا کہ پہلے وہ کانسٹیپیشن کے لیے تھا، اس سے ڈائریا ہوا. اب جو پیشنٹ ڈائریا کے ساتھ آئے وہ ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ آئے، پانی کی کمی ہوئی، تو وہ پیشنٹس اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. تو کووڈ-19 سے بچنا تو ظاہر ہے وہ تو پریونشن از سم تھنگ ایلس، لیکن وہ جو سنا مکی کا سائیڈ افیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ڈائریا، پھر ڈی ہائیڈریشن اور اس کی کمپلیکیشن کے ساتھ آئے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سنا مکی از بیسیکلی فار کانسٹیپیشن، جو مائلڈ اماؤنٹ میں آپ کے کانسٹیپیٹڈ مریض لے سکتے ہیں. اچھی بات. اچھا ڈاکٹر راغبہ، ایک سوال ہے
مطلب اب تو 6 منتھ ڈاؤن دا لائن ہو چکے ہیں. اس بیماری کو ہمارے ملک میں بھی فیبرری میں پہلا کیس آیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو اگر کووڈ-19 انفیکشن ایکوائر کر لے تو کیا رسک ہو سکتے ہیں, اور مطلب اس کو کن چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے, کن چیزوں کو کرنا چاہیے جس سے اس کا آؤٹ کم اچھا ہو سکتا ہے؟ اچھا, تھوڑا سا جب ہم نے یہ کووڈ-19 اور ڈائبٹیز دیکھا اور ہم نے اپنے پیشنٹس میں دیکھا فرام مارچ ٹل آنورڈس, کچھ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پیشنٹس کا لائف اسٹائل چینج ہوا, چونکہ جو ہے وہ تھوڑا سا لاک ڈاؤن تھا, اسٹے ایٹ ہوم تھا, اور سب نے یہ کہا اسٹے ہوم اسٹے سیف. اس میں بیسیکلی ہوا یہ کہ پیشنٹس کے میل ٹائمز آؤٹ ہوئے. ناشتہ ہی 12 بجے ہو رہا ہے, لنچ ہی 4 بجے ہو رہا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم جو پیشنٹس تھے ان سب کی شوگر انکنٹرولڈ ہوئی, سب ہائپر گلائسیمک اسٹیٹ میں گئے. تو یہ تو ایک وہ تھا جو پیشنٹ نے اس چیز کو سمجھا نہیں. اب جو پیشنٹ کووڈ-19 سے جو ہے وہ سفر کر گیا اور ڈائبٹک بھی تھا, سب سے پہلی بات یہ کہ پینک نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی جو ہے وہ سانس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کی آکسیجن سیچوریشن اچھی ہے, تو پینک نہیں ہونا کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, کووڈ ہو گیا اب تو گئے, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی شوگرز کو جو ہے وہ ویل کنٹرول رکھیں. ہمارے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو دن میں ایک دفعہ شوگر چیک کرتے ہیں. اگر وہ کووڈ سے جو ہے وہ سفر کر گئے ہیں یا کووڈ ہو گیا ان کو, تو دن میں 2 سے 3 دفعہ اپنی شوگر چیک کریں. ٹھیک ہے, شوگر کو آپ نے رینڈم شوگر کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی کو لیس دین 180 رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نہار کی شوگر 110 120 تک. پیشنٹس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانا پینا تو ہے نہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی. اب بھوک ہی نہیں لگ رہی تو ہم سیکنڈ نمبر پہ یا تو شوگر کی دوائی بھی نہیں لینا چاہیں گے, ظاہر ہے انسولین کی ڈوز بھی ایڈجسٹ ہوگی. 6 days رول ہوتے ہیں جو سارے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے نا امپورٹنٹ ہوتا ہے. واٹ از 6 day رول؟ 6 day رول یہ ہوتا ہے کہ ایون اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے اور آپ کی شوگرز ہائی ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک میڈیسنس. ٹھیک ہے نا, آپ نے میڈیسنس لینی ہے, آپ نے وقت پہ کھانا ہے. اور کچھ دوائیاں ہیں جو ہم کووڈ-19 میں جو ہے ڈائبٹک پیشنٹس کی ریڈیوس کرتے ہیں. انسولین کی ڈوز تھوڑی سی ہمیں ٹائٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی میڈیکیشنز ٹائم پہ لیں. آپ کے گھر پہ میڈیکیشنز ہونی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہیں, اپنا اسٹاک رکھیے. وقت پہ کھانا ہے. اچھا, بہت سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھوک ہی نہیں لگ رہی تو کھانا نہیں کھائیں گے. اوکے فائن, آپ اس کھانے کو پورشن میں ڈیوائڈ کر لیں. آپ ایک دفعہ بریک فاسٹ کریں, لمبا فاقہ کریں, اگر ایک ہی دفعہ میں کھانا نہیں تو آپ اس کو پورشن میں ڈیوائڈ کر لیں. پانی کا استعمال بہت اچھا رکھیں, ایون بھوک نہیں بھی لگ رہی. اور جیسے ٹائپ 1 پیشنٹ ہے, ٹائپ 1 وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو شروع سے انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا, شروع سے انسولین لگا رہے ہوتے ہیں. اگر بھوک نہیں لگ رہی تو ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو انسولین بھی نہیں لگائیں گے. یو ہیو ٹو چیک یور شوگرز. اگر آپ کی شوگرز ہائی ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی انسولین لیں گے, انسولین کے ساتھ اپنے اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. پلینٹی آف واٹرس لیں, پانی کا اچھا استعمال رکھیں. جیسے ڈاکٹر علی نے کہا کہ ہم ڈائبٹک پیشنٹس کو یوزلی سب الاؤ کرتے ہیں لیکن ہم ماڈریٹ کر دیتے ہیں نا, ہم کسی بھی چیز کا ایکسیس نہیں رکھتے. ہم چاہتے ہیں میانہ روی کے ساتھ آپ سب لیں. ملٹی وائٹامنس اگین کووڈ-19 میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وائٹامن سی کا اچھا رول ہے, آپ لے لیں, لیکن ٹیک یور مین ایل ٹائمس, آن ٹائم لیں, پورشن میں ڈیوائڈ کر کے لیں, اور اپنی میڈیکیشن کو ٹائم پہ رکھیں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز یا واک کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں. اگر گھر میں آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ سہولت موجود ہے تو گھر میں ہی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ شوگرز ویل کنٹرول رہیں. کمپلیکیشنز, جو بھی کمپلیکیٹڈ مریض ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کسی کو دل کا عارضہ لاگ ہے یا کوئی گردے کے عارضے میں ہے, تو جو ان کی دل کی اور گردے کی میڈیکیشنز ہیں وہ بھی سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں گی. میرا خیال ہے کہ شوگر مانیٹرنگ ود ویل ڈائٹ کنٹرول انشاءاللہ وہ پیچیدگیوں سے بہتر رہیں گے. مطلب یہ آپ کے والا پوائنٹ اور ڈاکٹر علی نے جیسے ہائی لائٹ کیا کہ بہت سارے پیشنٹس ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں یا کڈنی رینل پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں اور وہ کووڈ پازیٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی حقیقت ہے. مطلب ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پیشنٹ تو اس کے ساتھ گئے تھے, لیکن گردے کے مسئلے کے ساتھ گئے تھے, لیکن انہوں نے کہا وہ تو کورونا ہو گیا. ڈاکٹر ویس بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے, آئی تھنک علی نے بھی بہت اچھا اس کو ڈاکٹر علی نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا, انڈر لائن بیسک چیزیں نا چل رہی ہوتی ہیں, ہم اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں, ہم اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی انفیکشن ایک دم سے ہوتا ہے, کووڈ ہے یا کوئی بھی وائرل ہے یا کوئی بھی بیکٹیریل ہے, چیزیں ایک دم سے فلیئر اپ ہو کے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ نہیں تھا
اور اب یہ ہو گیا بیسیکلی وہ بیہائنڈ دا اسکرین موجود تھا لیکن اس انفیکشن کی وجہ سے وہ فلیئر اپ ہو گیا. تو یہ وہ چیز ہے. کسی بھی اسٹریس میں نا باڈی کا ریسپانس آتا ہے. اسٹریس میں ہائپر گلائسیمیا آتی ہے, شوگرز بڑھتی ہیں, وہ سب چیزیں آپ کی اسٹریس ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو فلیئر اپ ہو کے سامنے آتی ہیں. اچھا, ایک کویشچن بیسیکلی ابھی ہمارے پاس آیا ہے کہ اینی ڈائٹری پریکاشن یا ریسٹرکشن فار ڈائبیٹک پیشنٹ جن کو کووڈ ہوا تھا اور وہ ریکور ہو گئے, کوئی اسپیسیفک آپ بتانا چاہیں؟ پریکاشنس دیکھیں, اگین وہی بات ہوتی ہے امیونو کمپرومائز. آپ کا جو ہے نا امیونٹی اتنی اچھی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ریکرنس نہ ہو, بار بار کے انفیکشنز نہ ہوں. ٹھیک ہے, ڈائبٹک پیشنٹ پہ انفلوئنزا ویکسین, نیموکوکل ویکسین ہم ونس ان 5 ایئرس اپنے سارے ڈائبٹک پیشنٹ ابو 45 سب کو ایڈوائز کرتے ہیں. انفلوئنزا ویکسین ونس پر ایئر سب کو لگنی چاہیے. اچھا, یہاں اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کے معالج ہیں ان کو یہ چیز ضرور یاد کرا دیں کہ نیموکوکل ویکسین اور انفلوئنزا ویکسین آپ کی کب لگی ہے اور کب اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے. تو یہ تو 2-3 پریونشنس ہیں جو ہیں. ویل ڈائبٹیز کنٹرول, ٹیک یور میلز آن ٹائم وتھ پراپر میڈیکیشن, وتھ پراپر ایکسرسائز. میرا خیال ہے کہ ریکرنس بہت ساری انفیکشن سے جو ہے وہ آپ کو بچا لیتی ہے. اچھا ڈاکٹر علی, ایک کویشچن یہ ہے کہ بیسیکلی جیسے کووڈ-19 کے کیسز ہمارے یہاں بہت تیزی سے کم ہو گئے اور اب بہت کم کیسز آ رہے ہیں, تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ابھی بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ایٹ رسک ہیں فار سیکنڈ پیک یا ری انفیکشن؟ ڈاکٹر اویس, وہی سوال ہے جو لوگ کلینک میں بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں, لوگ محلوں میں بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, ایٹ رسک ہیں, اسی لیے یہ پروگرام فیس بک پہ جا رہا ہے, اسی لیے آپ نے اور ہم سب نے ماسک پہنا ہے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پینڈیمک جو ہوتا ہے وہ صدی میں ایک بار آتا ہے. آخری آیا تھا اسپینش فلو 1920 میں, پھر 2020 میں اب یہ کرونا وائرس ہے. تو چیزیں جو ہیں نارمل اس میں نہیں رہتی. ظاہر ہے جب پاکستان میں شروع ہوا 26 فروری کو آئی تھی اور جون میں ہم سب نے دیکھا جو حالت تھی, جو پیک تھی, جو وارڈز, آئی سی یو سب بھرے ہوئے تھے. اور اب آلدو کہ کووڈ-19 کے کیسز کم ہو گئے ہیں, لیکن جب تک کرونا کا ایک کیس بھی باقی ہے وہ ایک کیس کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اگر امید کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں پوری امید اچھی رکھنی چاہیے, لیکن ہمیں خطرات سے بچنا ہمارے پہ فرض ہے. تو جب تک کووڈ-19 کے کیسز موجود ہے اور جب تک آخری کیس بھی نہیں رہ گیا, ہم سب کو پرہیز کرنا ہے, ہم سب کو سمجھنا ہے کہ کووڈ موجود ہے. اور بالکل ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یورپ کے اندر سیکنڈ پیک اب آ رہی ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ جہاں کرونا وائرس فری, وہ تقریباً 2-3 مہینے شاید کرونا وائرس فری رہا اور اس کے بعد دوبارہ وہاں کورونا وائرس کے کیسز آ گئے. تو کووڈ جو ہے پاکستان میں تو اب بھی کیسز آ رہے ہیں, ابھی تو ہم فرسٹ پیک کے ڈاؤن سلوپ پہ موجود ہیں. تو ڈائبٹیز کے مریضوں کو چاہیے کہ بالکل بھی ریلیکس نہیں ہوں, بالکل بھی اس کو معمولی مت سمجھیں. اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے, حالانکہ کیسز تو کم ہو رہے ہیں, لیکن آج ہم پروگرام جو کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بتائیں کہ جی آپ کو چیزیں اپنی نہیں چھوڑنی, آپ کو اپنے پرہیز رکھنا ہے. ڈائبٹیز کے مریض کو وہی ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے, اچھا پرہیز رکھنا ہے, واک کرنا ہے, جو عمومی پرہیز ہے, ماسک ہیں, ہاتھ واش کرنا ہے, فاصلہ رکھنا ہے, یہ سب کریں. اس کو جاری رکھنا چاہیے, ہمیں بالکل بھی ریلیکس نہیں ہونا ہے. ڈاکٹر اویس, یہ پاکستان جو ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کووڈ-19 اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح سے دنیا میں پھیلا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے ریلیکس ہو جائیں اور سیکنڈ پیک جو ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسپینش فلو میں بھی سیکنڈ پیک جو تھی وہ ڈیڈلی قسم کی پیک تھی اور وہیں ملینز جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ہمیں کووڈ میں وہ غلطی نہیں دہرانی جو 1 صدی پہلے غلطی ہو چکی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرہیز کو جاری رکھیں, بلکہ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ اب جو ہم نے ماسک پہنا ہے, اب جو فاصلہ رکھنا ہے, یہ تو نیو نارمل ہے. اب اس کو کہتے ہیں نیو نارمل. ایون کووڈ ختم ہونے کے بعد بھی شاید ہم اس زندگی میں نہیں لوٹ سکیں گے جہاں پہ ہم موجود تھے. ہم نے ایک چیز تو سیکھ لی نا, پاکستانیوں کی حیثیت سے ہم نے تو سیکھ لیا کہ جی بار بار ہاتھ دھونے. ہاتھ سینیٹائزر شاید پہلے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا سینیٹائزر کیا ہوتا ہے, لیکن اب یہ سینیٹائزر ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. چاہے کووڈ چلا بھی جائے تب بھی ہماری زندگی میں رہے گا. ایک دوسرے سے ایک مناسب فاصلہ رکھنا ہے. کوئی شخص کھانس رہا ہے, آپ بالکل اس کے برابر میں بیٹھے ہیں, فاصلہ رکھنا ہے. یہ ہم نے سیکھا کووڈ سے. کچھ چیزیں تو ہم نے اتنی اچھی سیکھی جو ہمیں آگے بھی جاری رکھنی ہے, جس کو نیو نارمل کہتے ہیں.
لیکن ابھی تو خیر کووڈ موجود ہے, سیکنڈ پیک کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا اور ہمیں احتیاط کو پوری طرح سے جاری رکھنا چاہیے. جی تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر علی. بیسیکلی ہمیں پریکاشنری میجرز کو فالو کرنا ہے, جو گائیڈ لائنز بتائی جا رہی ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر علی, جنرلی کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی جو مورٹیلٹی ہے وہ 2% ہے, تو ڈائبٹک پیشنٹ میں کتنے % مورٹیلٹی ہے اس کی؟ دیکھیں ڈاکٹر اویس, 2% سے میں لوگوں کو بتا دوں کہ کووڈ-19 کے اگر 100 مریض اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو 2% مریض جو ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور دنیا سے گزر جاتے ہیں. ڈائبٹیز میں یہ شرح زیادہ ہے. اگر ڈائبٹیز میں کووڈ-19 ہو تو یہ شرح بڑھ کے 7%, 8%, یہاں تک کہ کچھ تحقیق نے 10% بتایا. اور یہی وجہ ہے کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اور آلدو کہ ڈائبٹیز کا مریض ہو یا ایک عام شخص کو, دونوں کو چانس اتنا ہی ہوتا ہے کووڈ-19 ہونے کا, لیکن اگر ڈائبٹیز کے مریض کو ہو جائے تو اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے, اس کی پیچیدگیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں اموات بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے ہم سب ڈائبٹیز کے مریضوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جتنی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں وہ کریں, اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں, باقی احتیاطی تدابیر جو ہم نے بات کی اس پہ عمل کریں اور کووڈ-19 سے بچیں. اچھا, آپ اپنے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح بچنا چاہیے, مطلب سمرائز کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ کووڈ-19 کوئی عام انفیکشن نہیں ہے. 1 صدی کے بعد ایک پینڈیمک آیا ہے. میں اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہم شاید آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہوں گے کہ ایسا دور تھا جب ہم ہر وقت ماسک پہنتے تھے. جب ہم بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں نا کہ ہاتھ ملاؤ سب سے, میرے بچے مجھے کہتے بابا اب تو ہم ہاتھ ملانا ہی بھول گئے لوگوں سے, کیونکہ ملا ہی نہیں رہے ہاتھ. جو میں نے بال کٹائے ہیں یہ میں نے کل کٹائے ہیں, اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ میں 6 مہینے بعد گیا بال کٹانے, اور وہ بھی پوری SOPs کے ساتھ. پہلے وہاں جا کے معائنہ کیا کہ کس طرح بال کٹ رہے ہیں, کیا اسٹرلائزیشن ہے, کیا ماسک ہے, اور 6 مہینے بعد میں نے بال کٹائے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں زندگی میں کبھی 6 مہینے بعد بال کٹانے گیا ہوں. تو یہ عام صورتحال نہیں ہے, ہم سب کو سمجھنا ہی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ ایک پینڈیمک جو ہوتا ہے اس میں دنیا میں انسان ایک ہی بار اس کے اندر گزرتا ہے, اور ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ نارمل سچویشن نہیں ہے, یہ نارمل سے ایک الگ سچویشن ہے, اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اتنی ہی زیادہ ہے. تو تمام ڈائبٹیز کے مریضوں کو یہی پیغام ہے کہ یہ چند ہفتے شاید چند مہینے ہیں, اس میں ڈائبٹیز کے کنٹرول کو اچھا رکھیں. جو ڈاکٹر نے آپ کے دوائیاں یا انسولن بتائی ہیں وہ اسی طرح لیجئے. پرہیز جیسے آپ کو بتایا گیا ہے ویسا کیجئے. ایکسرسائز یا واک کیجئے. باہر نہیں جا سکتے گھر میں کریں. کوشش کریں کہ اپنے مولد سے رابطے میں رہیں. ڈائبٹیز اچھی نہیں ہے تو اپنے مولد سے ملیں. کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال کریں, باہر کم سے کم نکلیں, ہاتھوں کو اپنے دھوتے رہیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور آپس میں ایک مناسب فاصلہ رکھیں. اگر ڈائبٹیز کے مریض یہ تمام احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ڈائبٹیز کے مریض کووڈ-19 سے انشاءاللہ بچے رہیں گے. جی بہت اچھی بات. سر ڈاکٹر راغبہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی, آپ کا کیا پیغام ہوگا اپنے پیشنٹس کو؟ دیکھیں ویس اب تک ہم نے جو اتنا معلوماتی پروگرام کرنے کی کوشش کی, اس کا بیسیکلی پیچھے ریزن ہی یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ اویئرنیس اس پروگرام کے تھرو اپنے آڈینس کو دے سکیں. اس لیے کہ میرا خیال ہے فیملی میں کہیں نہ کوئی ایک ڈائبٹک پیشنٹ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہے. تو اگین اگر اسٹارٹ فرام دا بگننگ ہم جب دیکھیں, ہم نے اسٹارٹ وہی کیا تھا کہ پریونشن ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, ماسک کا استعمال کرنا ہے. پھر ہم نے بات کی گڈ گلائسیمک کنٹرول, شوگر بہت اچھی ہونی چاہیے, پرہیز بہت اچھا ہونا چاہیے, واک بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی ڈائٹ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے ود ماڈریشن. اور آخر میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسرسائز ہو, واک ہو. تو جو بھی پیشنٹس کو ہم نالج دیتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے جیسے سارے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہاں پہ ہم ڈائبٹک اور کووڈ-19 کی بات کریں, ہم اس کے آؤٹ کم بھی دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے کمپلیکیشنس کے ساتھ کبھی مریض آ رہے ہیں. تو جتنی آپ کی پریونشن اچھی ہوگی اتنی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اور خیال نہیں ہے, یقیناً بات ہے یہ. اور جیسے علی نے بات کی کہ یہ چیزیں ہمیں پریکاشنس ہمیں لینی ہی لینی ہے. مطلب فار ڈائبٹک پیشنٹ ہمیں گڈ گلائسیمک کنٹرول تو چاہیے, شوگر تو ہمیں بہت اچھی کنٹرول رکھنی ہے, لیکن ریسٹ آف دا تھنگس جو آپ کے ماسک ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ہینڈ واشنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی اب بہت امپورٹنٹ ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر راغبہ اور ڈاکٹر علی. ٹو سمرائز اپنے ناظرین کے لیے
کہ بیسیکلی ڈائبٹیز اور کووڈ-19 دونوں ایک ڈیواسٹیٹنگ پینڈیمک ہیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور ڈائبٹیز کے بارے میں تو بہت کچھ پتہ ہے، لیکن کووڈ کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ انڈسکورڈ ہے. اور وی نو کہ ہمارے پاس ابھی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے، اور انٹل جب تک یہ اویلیبل نہیں ہوتی تو بیسیکلی جو ہمارے پینل ایکسپرٹ اور کی رائے اور ہماری رائے یہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور والا فارمولا یا اس کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں. اور جتنا ہمارا ڈیزیز کنٹرول، ڈیزیز برڈن اور چیزیں بہتر ہوں گی، اتنا ہمارے اوپر اور ہماری فیملی پہ اور ہم اپنے اوپر جو ہے برڈن بھی کم ہوگا اور ہم اچھی لائف گزار سکیں گے بیسیکلی. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو مینٹین کریں اور جتنا پریونٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو کریں، اور جو گائیڈ لائنز اور جو SOPs بتائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ بیسیکلی ایک بہت ہی محنت کے بعد یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. جتنی بھی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور سارے انٹرنیشنل نیشنل ڈیٹا اور چیزوں کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں اور تاکہ ہمارے آؤٹ کمز بھی بہتر ہوں. ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے اور ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، لیکن دونوں کوماربیڈیٹی جب مل جاتی ہیں تو ان کے آؤٹ کم بہت اچھے نہیں ہوتے. تو امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچنے کے لیے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو بہت اچھا کنٹرول رکھیں اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو اپلائی کریں. تو آئی ہوپ کہ ہمارا یہ لائیو سیشن جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا، اور فار فیوچر جو ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے مقابلہ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. بہت شکریہ.